اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یوز آف کاما ود clauses یعنی clauses کے ساتھ کاما کا استعمال. یعنی ہم یہ سیکھیں گے کہ جن جملوں میں clauses کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں کاما کو کس جگہ لگایا جاتا ہے. clause کے متعلق ہم پہلے ہی ایک ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں. clause دراصل ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی کام کی اطلاع دی گئی ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں verb. ایسا لفظ جس سے کسی ایکشن یعنی عمل کا پتہ چلے. اس کے علاوہ کلاز کے اندر اس ایکشن کو کرنے والے کے متعلق بھی بتایا گیا ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص یا چیز جو کوئی عمل کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے اس جملے کا سبجیکٹ. تو اس طرح سے کوئی بھی کام اور اس کو کرنے والے کا ذکر جب ایک ساتھ جملے کے کسی حصے میں موجود ہو تو جملے کا وہ حصہ کہلایا جاتا ہے کلاز. اس کے علاوہ ہم کلازز کی دو اقسام کے متعلق بھی سیکھ چکے ہیں. ایک قسم ہے انڈیپینڈنٹ کلاز، اور انڈیپینڈنٹ کلاز کی یہ خصوصیت ہے کہ اٹ کین اسٹینڈ الون، یعنی اگر اس کو جملے سے الگ کر کے بھی لکھا جائے تو اس کی مکمل سینس بنتی ہے، یعنی اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کو الگ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح سے یہ ایک مکمل جملہ کہلایا جاتا ہے. یعنی اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا اسی لیے اسے انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد. اور کلاز کی دوسری قسم کا نام ہے ڈیپینڈنٹ کلاز. تو ڈیپینڈنٹ کلاز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اٹ ڈیپینڈس آن انڈیپینڈنٹ کلاز، یعنی یہ انڈیپینڈنٹ کلاز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کلاز کا سہارا چاہیے ہوتا ہے اور اسے الگ سے اگر لکھا جائے تو اس کی مکمل سینس نہیں بنتی، یعنی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب اسے جملے کے اندر انڈیپینڈنٹ کلاز کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. I take some rest when I come back from school. یعنی میں آرام کرتا ہوں جب میں اسکول سے واپس آ جاتا ہوں. اس جملے کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ ایک قسم کے دو چھوٹے جملے آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے. جیسا کہ اس پہلے حصے میں آئے جو ہے یہ ہے ایک سبجیکٹ، اس کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں لیٹر ایس، اور ٹیک یہ ہے ایک ورب، اس کے لیے لکھ دیتے ہیں لیٹر وی. تو جیسے کہ ایک جملے کے اندر کم از کم ایک سبجیکٹ اور ورب کا موجود ہونا ضروری ہے، لہٰذا جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ بھی ایک سینٹنس ہے. اسی طرح سے اس جملے کے دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں، یہاں بھی آئے یہ کیا ہے، یہ ہے ایک سبجیکٹ، جبکہ کم یہ ہے ایک ورب. تو یہ بھی ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہے. اب اگر اس جملے کے پہلے حصے کو اس جملے سے الگ کر کے پڑھا جائے I take some rest یعنی میں آرام کرتا ہوں، تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لہٰذا یہ ایک قسم کا کیا ہے، یہ ہے انڈیپینڈنٹ کلاز، کیونکہ it can stand alone. معاف کیجیے گا، یہ ہے انڈیپینڈنٹ کلاز کیونکہ it can stand alone. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس جملے کے اس دوسرے حصے کو. When I come back from school یعنی جب میں اسکول سے واپس آتا ہوں. کیا یہ ایک مکمل بات ہے؟ جی نہیں. اگر آپ یہ بات کسی سے کہیں کہ جب میں اسکول سے واپس آتا ہوں تو یقیناً وہ آپ سے پوچھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے یا آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی ایک آدھی بات ہے. اور اس بات کی پوری طرح سے سمجھ تب آئے گی جب اس کے ساتھ ہم اس انڈیپینڈنٹ کلاز کو بھی ملا دیں گے. I take some rest when I come back from school یعنی میں آرام کرتا ہوں جب میں اسکول سے واپس آتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو ضرورت ہے سہارے کی، کس کی، انڈیپینڈنٹ کلاز کی. لہٰذا یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلاز. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ڈیپینڈنٹ کلاز ڈیپینڈز آن انڈیپینڈنٹ کلاز. اس طرح سے ہم اس کے متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں اٹ کی ناٹ اسٹینڈ الون، یعنی اس کو الگ سے اگر لکھا جائے تو اس کی کوئی خاص سینس نہیں بنتی. تو اس طرح سے یہاں یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک لمبے جملے کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کلاز اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں. اور عام طور سے جب یہ دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ کلاز کو پہلے لکھا جاتا ہے. لیکن اسی بات کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے When I come back from school, I take some rest. یعنی
جب میں اسکول سے واپس آتا ہوں میں آرام کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک درست جملہ ہے، لیکن اس میں پنکچویشن کی کمی ہے. اس میں ایک کوما کے نشان کی ضرورت ہے، کیونکہ اب کی بار اس جملے میں ڈیپینڈنٹ کلاز کو پہلے لکھا گیا ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے یہ بعد میں آ رہا ہے. تو جب بھی کسی جملے میں ڈیپینڈنٹ کلاز کو پہلے لکھا جاتا ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد یعنی انڈیپینڈنٹ کلاز شروع ہونے سے پہلے ان دونوں کے درمیان لگایا جاتا ہے ایک کوما کا نشان. ایسا کرنا بہت ضروری ہے اور اب یہ ایک درست جملہ بن گیا ہے. تو چلیے اب آپ بتائیے ایک جملے کے اندر جس میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز دونوں ایک ساتھ موجود ہوں تو کوما کے نشان کو کہاں لگایا جاتا ہے؟ کوما کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد اگر ڈیپینڈنٹ کلاز جملے میں پہلے آ رہا ہو تو اس جگہ پر کوما کے نشان کو لگایا جائے گا. اس کے مقابلے میں پچھلے جملے کو دیکھتے ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ کلاز سے جملے کو شروع کیا گیا تھا. اس میں کسی کوما کے نشان کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا یہاں کوما کے نشان کو استعمال نہیں کیا گیا. جبکہ دوسرے جملے میں کوما کا نشان استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ جملہ ڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جملہ ڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہوتا ہے تو اس قسم کے جملے کو پڑھتے وقت یا بولتے وقت بھی ڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکا جاتا ہے اور پھر باقی کے جملے کو ادا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر غور سے سنیے گا. When I come back from school, I take some rest. تو اسکول کے لفظ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکا گیا کیونکہ یہاں ہے کوما کا نشان. ایسا کرنے سے بات اور بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. جبکہ اس سے پچھلے جملے میں کوما کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ یہاں درمیان میں آ رہا ہے لفظ when جو کہ ایک قسم کا کنجنکشن کا کام دے رہا ہے، یعنی ایسا لفظ جو جملے کے دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے اور یہ ایک قسم کا کوما کا کام بھی دے رہا ہے، لہٰذا اس میں کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ایک ایسا جملہ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز دونوں موجود ہوں اس کا ایک خاص نام بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کمپلیکس سینٹینس. تو جس جملے میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز موجود ہو اور اس کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کمپلیکس سینٹینس. بالکل ٹھیک. تو ایک کمپلیکس سینٹینس کے اندر اگر ڈیپینڈنٹ کلاز پہلے آئے جملے کے اندر تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد لگاتے ہیں کوما کا نشان. بالکل صحیح. لیکن اگر اس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز پہلے آ رہا ہو تو کیا اس کے بعد کوما کے نشان کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی نہیں، بالکل صحیح. لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلازز ایک ساتھ موجود ہوں، جیسا کہ اس جملے میں. اسے مل کر پڑھتے ہیں. انگلش از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ اینڈ مائی ٹیچر از گریٹ. یعنی انگلش ایک دلچسپ مضمون ہے اور میرے استاد بہت زبردست ہیں. تو اس جملے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کوما کے نشان اور لفظ اینڈ کو کٹ کر دیا جائے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ باقی کے جو دو حصے بنتے ہیں یعنی کوما کے نشان اور لفظ اینڈ سے پہلے اور بعد جملے کے ان دو حصوں کو اگر الگ کر کے بھی لکھا جائے تو یہ ایک قسم کے مکمل جملے کہلائے جائیں گے کیونکہ ان کی مدد سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے کہ انگلش از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ یعنی انگلش ایک دلچسپ مضمون ہے. اسی طرح سے مائی ٹیچر از گریٹ یعنی میرے ٹیچر زبردست ہیں. لہٰذا جملے کے یہ دونوں حصے کیا ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہیں. تو اس طرح سے اس جملے کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلاز کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس قسم کے جملے کو کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. تو ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کو پنکچویٹ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے انڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد ہمیشہ لگایا جاتا ہے ایک کوما کا نشان اور اس کے بعد کسی نہ کسی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں لفظ اینڈ کا استعمال کیا گیا. تو اس طرح سے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دو انڈیپینڈنٹ کلازز کو جملوں کے اندر آپس میں ملاتے ہیں، یعنی ان کے درمیان ایک لنک پیدا کرتے ہیں.
ان تمام الفاظ کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ فار، اینڈ، نور، بٹ، اور یٹ، سو۔ ان الفاظ کو یاد رکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ بھی ہے جس ترتیب میں انہیں یہاں لکھا گیا ہے۔ اگر ان کے ہر لفظ کے پہلے لیٹر کو لے لیا جائے، جیسے کہ فار سے لیٹر ایف، اینڈ سے اے، اور اسی طرح سے باقی کے لیٹرز کو اگر یہاں جمع کیا جائے تو یہ بن جائے گا فین بوائز۔ ایف سے فار، اے سے اینڈ، این سے نور، بی سے بٹ، او سے اور، وائی سے یٹ، اور ایس سے سو۔ تو یہ تمام الفاظ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ ہیں، انہیں کہتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز۔ تو یہاں یاد رکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کمپاؤنڈ سینٹینس میں، یعنی جس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کلاز جو کہ پہلے نمبر پر آتا ہے اس کے بعد استعمال کرتے ہیں ایک کاما کا نشان، اور اس کے بعد کوئی سا بھی سوٹیبل یعنی مناسب کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا انڈیپینڈنٹ کلاز۔ اب یہاں ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر کاما کا استعمال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس جو ہوتا ہے اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آخری دو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، جبکہ جو سب سے پہلا کلاز ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیپینڈنٹ کلاز۔ اس قسم کے جملے میں ڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد لگایا جاتا ہے کاما کا نشان، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک کمپلیکس سینٹینس کے اندر سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی جملہ ڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس باقی کے جملے میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز آ رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے کمپاؤنڈ سینٹینس میں سیکھا تھا یہاں بھی وہی اصول ہے۔ پہلے انڈیپینڈنٹ کلاز کے ختم ہونے پر لگایا جائے گا کاما کا نشان، اس کے بعد کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن آئے گا، اور پھر اس کے بعد آئے گا باقی کا جملہ جو کہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز۔ تو یہ تھا کلازز والے جملوں کے اندر کاما کا استعمال۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔